آگے بڑھتے ہیں اس ٹاپک سے نکلتے ہیں اور بہت ایک دلخراش واقعہ پیش آیا سر واشنگٹن ڈی سی یعنی کہ جو وائٹ ہاؤس ہے اس کے قریب 2 نیشنل گارڈز شدید زخمی ہیں اور جو حملہ آور ہے اس کے بارے میں پتہ چلا کہ ایک تو یہ کہ یہ افغان یعنی کہ شہری 2021 میں آیا تھا یہ اور اس نے غالباً CIA کے لیے جو ہے وہ بھی یعنی کہ ماضی میں کام کیا ہوا ہے. تو بعض لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ تو ایک انسائیڈ جاب ہی ہے ایک طرح سے. CIA کے لیے کام کیا افغانستان میں رہتے ہوئے نا. ہاں جی, افغانستان میں جب نیٹو فوجیں تھی امریکی فوجیں تو وہ اس وقت بہت سے لوگ تھے جنہوں نے ان سے تعاون کیا صحیح اور جنہوں نے خدمات انجام دی ان کو اور ان کے ساتھ اب وہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں ہاں جی ان کو جو بائیڈن جو تھے پریزیڈنٹ جی انہوں نے ان کے بارے میں حکم جاری کیا تھا ہاں جی کہ ان کو امریکہ لایا جائے گا آپریشن ایلائز ویلکم کے نام سے. ان کو پناہ دی جائے گی کیونکہ وہاں ان کو موت کے گھاٹ اتارنے والوں کو سپرد نہیں کیا جائے گا. سر وقت تھوڑا سا کم ہے. انور اقبال صاحب ہمارے ساتھ ہیں واشنگٹن ڈی سی سے. اب یہ جو ان میں یہی شخص جو ہے کیا نام تھا اس کا رحمان اللہ جو ہے یہ انہی لوگوں میں شامل ہے جو امریکی فوج کے ساتھ تعاون کرتا رہا پھر 2021 میں وہاں پہنچا ٹھیک ہے اور اس کو پناہ ملی ہے امریکہ میں ٹھیک ہے اور اس نے اب وہاں یہ گولیاں چلا دی ہیں. اب انور اقبال صاحب السلام علیکم. انور اقبال صاحب السلام علیکم جناب انور اقبال صاحب یہ بتائیے یہ کیا ہوا ہے. یہ افغان شہری ہے اور اس نے اچھا صلہ دیا ہے امریکہ کو. جی بالکل افغان شہری ہے لیکن اس کو اور یہ بھی درست ہے جیسے آپ نے کہا کہ 2021 میں آیا جب بائیڈن صاحب نے صدر بائیڈن نے ایک سارے افغانوں کو یہاں منتقل کرنے کا فیصلہ کیا ان میں یہ بھی آیا لیکن اس کی جو اسائلم ہے وہ منظور ہوئی اس سال اپریل میں یعنی صدر ٹرمپ کے دور میں. اب یہ جو ہے ایک سیاسی تنازع بن گیا ہے. ڈیموکریٹس کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس کی منظوری دی تھی وہ کہہ رہے ہیں ریپبلکنز کہہ رہے ہیں آپ لے کے آئے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ 2026 میں مڈ ٹرم الیکشنز ہو رہے ہیں جو کہ بہت اہم ہے اور اس میں امیگریشن ایک بہت بڑا ایشو بن گیا ہے اور اب تک یہ لگ رہا تھا کہ یہ کہ ٹرمپ انتظامیہ کے خلاف جائے گی یہ بات کہ وہ اتنی سختی کر رہے ہیں امیگرینٹس کے. لیکن اس واقعے کے بعد امریکیوں کا رویہ جو ہے ان کی طرف نرم ہوگا اور امیگرینٹس کے خلاف اس میں سختی آئے گی تو یہ تو پولیٹیکل ایشو بنے گا. اور یہ بات آپ نے یہ بھی درست کی کہ اس نے 1-2 دن نہیں 10 سال کام کیا امریکی فوجیوں کے ساتھ. اب اس میں جو بات ابھی تک ڈیٹرمن نہیں ہوئی ہے یا تفصیلات نہیں بتائی گئی ہیں کہ وہ خود اکیلے اس نے سارے کچھ کیا یا کسی گروہ سے انوالو تھا. لگتا بظاہر یہی ہے کہ اکیلے کیا اس نے اور اس کی پرسنل گریوانسز تھیں. اس میں بہت سارے جو افغانی آئے ہیں افغان وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے جو فیملی ممبرز ہیں ان کو بھی خطرہ ہے اور وہ وہاں رہ گئے ہم یہاں آ گئے ہیں ان کو بھی بلایا جائے. اب جو لوگ ان ویٹنگ تھے جس میں بے شمار ایسے بھی جو ظاہر پاکستان میں تھے اور ان کے کیسز چل رہے ہیں کہ جی وہ اس پروگرام کے تحت ان کو اسائلم مل جائے گا چلے جائیں گے, آپ کو لگتا ہے قیمت اب وہ لوگ چکائیں گے؟ جی بالکل. اب تو اعلان ہو گیا ہے باضابطہ آرڈر آ گیا ہے انڈیفینیٹلی پوسٹ پون کر دیا ہے غیر معینہ مدت کے لیے. اب تو ان کے سردست آنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا. اب وہ وہیں پھنسے رہیں گے بہت طویل عرصے تک. اور کیا اس کے بعد اب آپ کو لگتا ہے کہ افغان طالبان افغان جو عبوری حکومت ہے اس پر بھی کوئی پریشر جو ہے وہ بلڈ ہو سکتا ہے؟ ایک طرف پاکستان جو بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ دہشت گردوں کی پشت پناہی بند کریں, یہاں جتنے لوگ پکڑے جا رہے ہیں وہ بھی افغانی دہشت گرد اور اب جو معاملہ ہے وہ وہاں تک پہنچ گیا وائٹ ہاؤس کے باہر تک. دیکھیں اس کا جو انحصار اس بات پر ہے کہ کیا اس کا کوئی لنک طالبان سے بنتا ہے یا وہ اینٹی طالبان تھا. اگر طالبان سے لنک بنتا ہے تو ظاہر ہے پھر طالبان پہ بھی سختی ہوگی. لیکن ساتھ یہ بات ہے کہ پاکستان کی اس بات میں تو ظاہر ہے کہ اس میں وزن ہے کہ کابل میں دوبارہ سارے جو دہشت گرد تنظیمیں منظم ہو گئی ہیں اور دوبارہ وہ کارروائیاں کر رہی ہیں اور میرا خیال ہے امریکہ پہلے سے پاکستان کی اس معاملے میں حمایت کرتا ہے اور حمایت میں مزید اضافہ ہوگا. کیونکہ ایف بی آئی کی رپورٹ ہے نا کہ کچھ 40-41 ملک ایسے ہیں جس میں افغانستان کے سلیپر سیلز موجود ہیں تو اس کے تو وہاں کے جو لوگ ہیں وہ تو دور دور تک پہنچے ہوئے ہیں. بالکل. ایک اور بغیر کسی تحقیقات کے آگے تو اب بہرحال یہ وہ جو جن لوگوں نے امریکی فوج کا ساتھ دیا اور وہ پہنچ نہیں پائے وہ جہاں بھی پھنسے ہوئے ہیں وہیں پھنسے رہ جائیں گے. اب ان کو بھی کابل میں ہوں گے تو ان کی زندگی اجیرن ہو جائے گی. پاکستان میں تو ان سے ہے تو واپس دھکیلا جا رہا ہے. تو بس
یہ بھی ہے، اور اس کو اور بھی بڑھ سکتی ہے بات، کیونکہ دیکھیں انہوں نے اپنی تقریر میں صدر ٹرمپ نے صومالیہ سے آئے ہوئے ریفیوجیز کا بھی نام لیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو بھی امیگرینٹ یہاں آیا ہے ٹھیک اگر وہ اس ملک سے محبت نہیں کرتا تو وہ ملک چھوڑ دے. یہ معاملہ افغانوں سے بھی آگے بڑھ سکتا ہے.